الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک شان تو یہ ہے کہ وہ انتہائی شفیق پیارا حسن مجسم بہت معاف کرنے والا بہت عطا کرنے والا بہت ہی محبت کرنے والا اور بہت محبت کے لائق رب کریم ہے اور ایک دوسری اللہ تعالی کی شان اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ اللہ ملک ہے، جبار ہے، قہار ہے، ذوالجلال ہے، عزیز ذو انتقام ہے، بہت سخت ہے اس کی پکڑ، بہت المناک ہے اس کی سزا۔ ان بطش ربک لشدید۔ ایک شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس شان کو سمجھ کر اپنی بساط کے مطابق محسوس کر کے اس سے محبت کی جائے، اس کی ذات کے ساتھ بندے کے دل کی وہ کیفیت ہو جو ایک عاشق کی اپنے محبوب سے ہو۔ کسی بھی ذوق جمال رکھنے والے شخص کو کسی حسین شے سے جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کا نام دینا بھی سچی بات یہ ہے کہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اس تعلق میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس حسین شے کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، دیکھ کے رہنے کا دل چاہتا ہے، طبیعت سیر نہیں ہوتی، ملنے کا دل چاہتا ہے، اس کی خوشبو سونگنے کا دل چاہتا ہے، اس کے قریب ہونے کا دل چاہتا ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی ہی طویل اور تنہائی کی ملاقات کا دل چاہتا ہے۔ یہ ہمیشہ انسان کے دل کو اس چیز سے، اس ہستی سے، اس کے دل میں یہ جذبات آتے ہیں جس سے اس کے دل کو محبت اور عشق والا تعلق ہوتا ہے، اور محبت اور عشق والے تعلق کے لیے اس محبوب ہستی میں
جمال کی تجلی بھرپور ہونی چاہیے. اس لیے کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ اس کو خوبصورت شے پسند آتی. اب جس بندے کو کے دل پر اللہ تعالیٰ کی یہ جو شان محبوبیت ہے، شان جمالی ہے، اس کے دل کا اس شان جمالی کا اس کے دل پر تاثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جمالی کی تجلیات جس بندے یا بندی کے دل پر پڑتے ہیں، اس بندے یا بندی کے دل کو اپنے رب سے ایک عاشقانہ، ایک والہانہ تعلق، اور عاشقانہ اور والہانہ تعلق کی وہ سب باتیں اس بندے اور بندی کے اندر آنے لگتی ہیں جو کسی بھی نظر آنے والی ہستی سے عاشقانہ اور والہانہ تعلق کے دل میں پیدا ہو جانے کی صورت میں بندے اور بندی کے دل میں پیدا ہو. جس کے دل میں کسی کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو اس کی یاد سے لذت محسوس کرتا ہے، کبھی اکتاتا نہیں. دل میں اس کی بے پناہ یاد آتی ہے اور آتی چلی جاتی ہے. دنیا تانے کرتی ہے، دنیا مجنون کہتی ہے، دنیا پاگل کہتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، مگر وہ عاشق اپنی ادا سے باز نہیں آتا. اسے نہ کھانا یاد رہتا ہے، نہ پینا یاد رہتا ہے. اس کا دل اپنی خوابگاہ اور بیڈ روم سے زیادہ ویرانوں اور جنگلوں میں اپنے محبوب کی تلاش میں مارے مارے پھرنے میں زیادہ رہتا ہے. یہ عشق و محبت کی لوازم ہے. جتنی تپش بندے کے دل میں عشق و محبت کی آگ کی ہوگی، اتنی ہی زیادہ وہ ان چیزوں کو محسوس کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر ایک عشق و محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور وہ عام طور پر بندوں کا بندیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت بڑا تعلق ہو جاتا ہے. اور تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. شاید اسی اندازہ کرانے کے لیے اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، تاکہ جب اس کو صحیح مرکز سے جوڑنے کی بات کہی جائے تو بات پہنچنے تو آئے. اسی لیے جن لوگوں کے دل میں یہ طبعی اور عاشقانہ محبت کا مادہ ہی نہیں ہوتا، ان کی سمجھ میں اللہ سے محبت کی بات بھی نہیں آتی. جو خوش قسم کے قانونی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، قانونی مزاج کے شوہر، قانونی مزاج کی بیوی، قانونی مزاج کا باپ، قانونی مزاج کا بیٹا،
نہ بیٹے کو باپ سے محبت، نہ باپ کو بیٹے سے محبت، نہ شوہر کو بیوی سے محبت، نہ بیوی کو شوہر سے محبت، صرف قانونی رشتہ، خرچہ دے دیا، پانی دے دیا، اس نے کھانا پکا دیا، اللہ اللہ خیر سے نئی ملاقات ہوتی، کوئی ڈھونڈتا بھی نہیں، ملاقات ہوتی ہے تو بس قانونی تھی۔ ایسے لوگ شاید اللہ کی محبت کے راستے میں بھی کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہوں گے، لیکن جن کے مزاج میں عشق و محبت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ رکھ دیا ہے، ان کے اس جذبے کو ذرا سا موڑ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں اور محبت کو اس کی اپنی صحیح جگہ پر رکھیں۔ یہ جو عبادات ہیں خاص طور پر چاروں ارکان، ان میں بڑی عجیب تقسیم ہے۔ ان میں دو رکن تو وہ ہیں جو دراصل اللہ تعالیٰ کی شان جمالی اور شان محبوبیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں عشق و محبت کا رنگ غالب ہے، اور دو رکن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی شان جلالی کا استحضار مقصود ہے، اور وہ رنگ غالب ہے، عظمت، ادب، خوف۔ نماز جو ہے، یہ نماز پر اللہ تعالیٰ کی شان جلالی، شان عظمت اور کبریائی کا استحضار اور ادب، خوف کی دل کیفیات کو دل میں پیدا کرنا، یہ زیادہ غالب ہے۔ جب کوئی ماتحت اپنے حاکم کے سامنے آتا ہے تو کپڑے وپڑے ٹھیک کر کے آتا ہے، صاف ستھرا آتا ہے، الٹا سیدھا نہیں آتا۔ جب وہ غلام اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے، اپنے حاکم کے سامنے اس کی پیشی ہوتی ہے، تو وہ بہت سوچ سمجھ کے جاتا ہے کہ کیسے کپڑے پہنوں کہ حاکم کو اچھے لگے۔ بہت ادب سے، بہت سکینت سے، بہت وقار سے چل کر جاتا ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے، بہت غلامانہ، آواز بھی زیادہ بلند نہیں کرتا، نگاہ بالکل نیچی رہتی ہے، اور ایسی کیفیت میں رہتا ہے کہ کوئی ضرور قسم کی بات مجھ سے سرزد نہ ہو۔ سر جھکاتا ہے، قدموں پر گرتا ہے، معافی مانگتا ہے، بڑائی کی بات اظہار بار بار کرتا ہے کہ آپ بڑے، اور اپنے قول سے اور عمل سے اپنے کو حاکم کا محکوم، تابع، چھوٹا اور بہت چھوٹا اور بہت چھوٹا بار بار ظاہر کرتا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ غالب رکھا ہے، اسی لیے نماز کے بارے میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ یہ بات بھی یہاں پر ذکر میں آ جائے کہ مردوں کے اندر تو کچھ اس کا رواج کسی حد تک ہے کہ وہ اپنے بہتر کپڑے پہن کر مسجد آتے ہیں یا نماز کے لیے گھر میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے سیدھے کپڑے نہیں پہنتے، لیکن بہت سے علاقوں کی مستورات کے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں دوسروں شادی کے محفلوں میں یا مہمانوں کے سامنے جاتے وقت کپڑے اچھے پہننے کا جو اہتمام ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ گھر کے میلے کچیلے کپڑے، کاموں میں مصروف ہیں، اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا اور بس کھڑے ہو گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر بندے کے دل میں ایک وقار، ایک عظمت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی علامتیں دیکھنا چاہتا ہے۔
وضو کر کے آؤ، کپڑے بدل کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، اور آ کر بہت ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، نگاہ نیچے رہے، سامنے بھی مت دیکھنا، ادھر بھی نہیں دیکھنا، ادھر بھی نہیں دیکھنا۔ جب کہہ دیں کہ چپ رہو چپ رہنا، جب کہیں کہ پڑھو پڑھنا، آہستہ آواز میں پڑھنا۔ کتنی بندہ جھک جاتا ہے اور عظمت کا نئے لفظوں میں اظہار اور اعلان اور اقرار کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جاتا ہے، قدموں پہ پڑ جاتا ہے، ناک رگڑتا ہے بالکل۔ یہ ساری علامتیں یہ چیزیں وہ ہیں تاکہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خشوع پیدا ہو۔ خوف، عظمت، ادب، مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ہم کو پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی، پھر بھی یہ امید ہے کہ اگر دوڑ کے چلے جائیں گے تو رکعت مل جائے گی، منع کر دیا گیا کہ رکعت چلی جائے، ادب نہیں جانا چاہیے، آہستہ آہستہ چل کر اپنی میاں چائے سے آؤ، دوڑو مت، تم کہاں جا رہے ہو، کس کے ساتھ جا رہے ہو، کس کے دربار میں کھڑے ہو کے جا رہے، دوڑ کے جانا چاہیے، تم کو پہلے جانا چاہیے تھا، چلو اتفاقاً کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، ہم معاف کر دیں گے، مگر ادب کے ساتھ ہی چلو، اگر رکعت چھوٹ بھی گئی تب بھی کوئی نہیں، لیکن دوڑ کے جانا منع کر دیا۔ بہت ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہو، سب کو کس طرح سیدھا رکھو، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، یہ سب ادب کی ہی باب ہے، ادب کی شاخیں ہیں۔ ہر سب کو پہلے پر کرو پھر پچھلی سب شروع کرو، طریقہ، حسن انتظام، ڈسپلن، یہ سب وہی ہے کہ جو کسی بڑے کے سامنے حاضر ہوتے وقت، ایک حاکم کے سامنے جب فوج پریڈ میں آتی ہے تو الٹی سیدھی آتی ہے، کس طرح آپ کے کپڑے پہنے ہوئے، کیسے سلیقے کے ساتھ مسجد میں داخل ہو، وہ بھی ادب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، داہنا پیر اندر رکھنا ہے۔ یہ دیوانگی کی کیفیت نہیں ہے، یہ شعور کی کیفیت ہے، اس میں عقل و شعور کو پورا بیدار رکھوایا جا رہا ہے ہر طرف سے، ورنہ دیوانے کو کیا پتا کہ داہنا پیر اندر پہلے گیا یا بائیں پیر اندر گیا یا دونوں پیر ایک ساتھ کے، کیا معلوم۔ لیکن نماز کے اندر، نماز میں دیوانگی کی اس کیفیت کے بجائے شعور کی وہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرض، ایک ایک سنت، ایک ایک مستحب، تمام احکام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے سلسلے میں وہ عظمت، ادب اور عظمت اور ایک جلالی شان رکھنے والے ایک بہت بڑے حاکم، ملک الملوک، احکم الحاکمین کے سامنے ایک ادنا درجے کا ایک بندہ اور ایک مجرم، خطا کار وہ کھڑا ہے، بس یہ ہے پوری نماز۔ اس لیے شروع ہو رہی ہے وہ اس رب کی تعریف سے اور مکمل ہو رہی ہے اقرار جرم کر کے معافی مانگنے پر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ درخواست پیش کی جا رہی ہے، پہلے حاکم کی تعریف کی جا رہی ہے اور حاکم کی تعریف کر کے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی جا رہی ہے اور اس سے مستقبل کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے صحیح راستہ مانگا جا رہا ہے۔ پھر پورے نماز کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں وہ بندہ اس حاکم سے معافی مانگ کر رخصت ہو رہا ہے کہ حاضری کا موقع آپ نے دیا، کرم کی انتہا کر دی،
مگر میں آپ کے ادب کا حق ادا نہ کر سکا. اس حاضری میں مجھ سے بہت سی بے ادبی ہو گئی، اس لیے معاف فرما دیجیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. قرآن مجید میں بار بار اشارے کیے گئے نماز میں چلاؤ نہ، بہت چیخ کر نماز میں قرآن مت پڑھو. پورے شعور، پوری بیداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان حاکمانہ کا استحضار، تاکہ ہم ڈھیٹ بن کر دنیا میں زندگی نہ گزاریں. ہر وقت خیال رہے کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، بہت سخت سزا دے گا اگر میں نے غلط کام کیا. یہ خیال دل میں جمانے کی مقصد ہے نماز کا، اور جتنا یہ خیال دوران نماز دل پر آئے گا اتنا ہی یہ خیال نماز کے باہر دماغ پر آئے گا. اور جتنا کم یہ خیال نماز کے اندر دل میں آیا، شعور، ادب اور خوف کی کیفیت نماز میں جتنی کم پیدا ہوئی اتنی ہی باہر پیدا ہوئی. نماز کا عمل نماز والی زندگی سکھانے کے لیے آتا ہے. نماز والی زندگی، پوری زندگی گویا پابند زندگی گزرے جیسے نماز میں پابند رہتا ہے. نماز میں بندہ نافیہ اشعار نہیں پڑھ سکتا، جی بہت زیادہ ہے. نماز میں اللہ کی حمد میں نافیہ کلام نہیں پڑھ سکتا، حمدیہ کلام نہیں پڑھ سکتا. نماز میں زمزم بھی نہیں پی سکتا. ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا. کیا دیکھنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا سننا ہے، کیا سوچنا ہے. آنکھیں کہاں، ناک کہاں، کان کہاں، توجہ کہاں، گھٹنے کیسے، انگوٹھا کیسا، انگلیاں کیسی، قاعدہ کیسا. جتنا زیادہ بندہ نماز کے اندر ان ظاہری آداب اور سنتوں کا اہتمام کرے گا اتنا ہی زیادہ اس نماز کے وجہ سے، اس نماز کے ذریعے سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف اور عظمت اور جلال کے استعداد کی کیفیت پیدا. زکوٰۃ پر بھی اللہ تعالیٰ کی شان حاکمانہ اور اس کے سامنے اپنی جان اور بدن کے علاوہ اپنے مال کو بھی اس طرح پیش کر دینا جیسا آپ کہیں میرے اللہ کہ آپ کا دیا ہوا ہے، میں آپ کے حکم کا، قانون کا پابند ہوں. زکوٰۃ پر بھی اللہ تعالیٰ کی اسی شان حاکمانہ کا رنگ غالب. اب دو اللہ تعالیٰ کے نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور تمام شریعتوں میں جو دو احکام اور دیے، دو ارکان بنیادی عبادتیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شان جمالی اور شان محبوبیت کے تقاضے غالب. دن کی شروعات ہوتی ہے روزے سے. روزہ ایک رنگ رکھتا ہے عشق و محبت کی اداؤں کی نقل کا. ایک شخص جس کو واقعی کسی سے عشق ہو جائے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی یاد میں کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، اور وہ اس محبوب کے پانے سے کم کسی اور چیز سے لذت حاصل کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتا، آمادہ نہیں. کسی بھی چیز سے محبت ہو جائے. ایک بچے کو کنچے کھیلنے سے یا پتنگ اڑانے سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، اب اڑا رہے ہیں.
چہرہ لال ہو رہا ہے، پیلا ہو رہا ہے دھوپ میں، اور غریب ہے کہ کالا ہو جائے، بھوک بھی لگی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، پیاس بھی لگی ہے، مگر اس کو پتنگ اڑانے میں جو مزہ آ رہا ہے، بار بار اس کی ماں باپ پکار رہے ہیں بیٹا آگے کھانا تو کھا لے، اسے مزہ نہیں آتا، اسے نہ کھانا یاد ہے نہ پینا یاد ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، اس بھوک پیاس میں اور گرمی کے برداشت کرنے میں ایک مزے کی کیفیت ہے۔ وہاں کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی بڑائی کا مسئلہ نہیں ہے کہ پتنگ بہت بڑی ہستی ہے اس کو نیچے کیسے اتار دوں، نہ وہاں ایک مزے اور لذت کی کیفیت ہے، ایک عشق ہے، اندر کا ایک جنون ہے، وہ جنون اس کو نہ بھوک محسوس کرنے دے رہا ہے، نہ پیاس محسوس کرنے دے رہا ہے، نہ گرمی کی شدت محسوس کرنے دے رہا ہے، کچھ نہیں، مست ہے۔ ابھی ہم نے تعلیم میں جو حدیث سنی الصوم لی وانا اجزی بہ یا الصوم لی وانا اجزا بہ، اس میں اسی طرح اشارہ، اللہ تعالی ہم کو اس درجے کا روزہ عطا فرمائے۔ مشائخ نے، علماء نے روزے کی 3 قسمیں لکھی، ایک عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ، ایک اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ تو ہم لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اثر بعد سے گھڑی دیکھنے شروع ہو جاتی کہ کیا بجے ہے افطار، 1 منٹ گھٹا تو نہیں ہے، بس ایک وقت مقرر تک نہ کھانا نہ پینا، یہ عوام کا روزہ۔ خواص کا روزہ علماء نے لکھا وہ کیا ہے، وہ یہ کہ صرف کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، صرف اس مدت میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا، بلکہ نامناسب بات کرنا بھی چھوڑ دینا، غیر ضروری بات کرنا بھی چھوڑ دینا، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا، زندگی بدل ڈالنا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے، یہ لکھا ہے کہ پورے دوران مدت صوم غیر اللہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے، خیال بھی دل میں نہ آئے، ترک اور ترک۔ ہمارے علماء نے جس طرح مختلف زبان کے قواعد قرآن و حدیث سے نکالے، نحو صرف کے تھے وہ سب قرآن حدیث میں، تھے وہ سب عربوں کی زبانوں میں، لیکن ان کی یہ اصطلاحات ماضی، مضارع، امر، مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، یہ اصطلاحات تو نحو کے علماء نے بعد میں مرتب کی، یہ سب عربی زبان میں پہلے۔ اسی طرح یہ جو درجات ہیں نا عبادات کے، کہ یہ عوام کا درجہ ہے، یہ خواص کا ہے، یا خص الخواص کا ہے، لوگ ان الفاظ کو سن کر آج بدکنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ خص الخواص کا روزہ کوئی الگ ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں تو عام بات ہے، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ کیا تصوف والے الگ سے لے آتے ہیں کہ خواص کا روزہ؟ نہیں بھائی، الگ سے نہیں لاتے، مہربان ذرا 2 منٹ انتظار کریں۔ ہے سب وہی، میری اور آپ کی سمجھ کے لیے اس کے الگ الگ جو اسٹیجز قرآن مجید میں ایک ہی 2 لفظوں کے اندر چھپا دیے گئے ہیں، ان کو ذرا الگ الگ کیا گیا ہے تاکہ ہم کو لگے کہ تقوی کا ایک ہے پہلا مرحلہ اور تقوی کا ایک ہے آخری مرحلہ۔ نام دونوں کا قرآن میں تقوی آئے گا۔ قرآن مجید سے کوئی بندہ ہدایت ڈھونڈنے نکلا ہے، اس ابتدائی اسٹیج کے طالب ہدایت کو بھی قرآن مجید متقی کہتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ابھی اس نے پورا قرآن پڑھا ہی نہیں، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ اللہ
تعالیٰ بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے بندے کی ہدایت کے سوال کے جواب میں قرآن اتارا اور اس کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تم مان رہے تھے، یہ آگئی ہدایت کے طالبوں کے لیے. ابھی تو ہدایت کا طالب ہے، ابھی تو مکتب ہدایت میں داخل ہوا ہے، اس کو بھی متقی کہہ رہا ہے قرآن. اور ادھر سورہ بقرہ کی آیت لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وہی متقی ہے، یہ بھی متقی. اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بہت زیادہ الگ الگ نہیں بیان کیے. اس میں بڑی حکمتیں. ایک بہت نظر آنے والی آسان سی حکمت یہ ہے کہ ہر بندے کو امید بنے کہ جب مجھے شروع میں تقوی والا بتایا جا رہا ہے تو میں آگے بڑھ کے وہ آخری منزل والا متقی بھی بن سکتا ہوں. لیکن بعد میں جب تربیت کرنے والوں نے تربیت کرنی شروع کی تو ان کو تو بتانا تھا نا کہ یہ پہلے درجے کا تقوی ہے، دوسرے درجے کا تقوی ہے، تیسرے درجے کا تقوی ہے، یہ آخری درجے کا تقوی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی منزلیں طے کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیک بندوں نے، علماء نے، ماہرین نے مقامات لکھے. ایک مقام توسل ہے، ایک مقام تسلیم ہے، ایک مقام تفویض ہے، ایک مقام صبر ہے، ایک مقام رضا ہے، ایک مقام عنابت ہے، ایک مقام تجرید ہے، ایک مقام تفرید ہے. کہ بندہ لا سوى اللہ سے کٹ گیا، بالکل کٹ گیا. کٹ گنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگل میں چلا گیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، نہیں. باہما اور بے ہما وہ ہے سب کے ساتھ، نبھا رہا ہے، سب کے حقوق ادا کر رہا ہے، سب کے تعلقات سب سے ہنس کے بول رہا ہے، بہت اچھے انداز سے تواضع سے بول رہا ہے. وہ پڑوسی کا بھی حق ادا کر رہا ہے، وہ رشتے داروں کا بھی حق ادا کر رہا ہے، وہ گھر والوں کا، بچوں کا سواب ادا کر ہی رہا ہے، وہ عام انسانوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے، وہ جانوروں کا بھی حق ادا کر رہا ہے. مگر اس سب کے باوجود دل میں اس کے اللہ کے سوا کوئی، اگر کوئی نہیں ملتا اس کو تو اس کو ذرا بھی اس کو وحشت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ عجیب دونوں رنگ ایک ساتھ جو دل پر آتے ہیں، یہ آسانی سے یہ کیفیت ہم کو نصیب ہو سکتی ہے؟ بہت مشق کرنی پڑتی ہے، بہت سیکھنی پڑتی ہے. کیونکہ یا تو ہم ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی کہ اتنا مزہ آنے لگتا ہے ان کو کہ پھر بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف ان کی طبیعت چلتی ہی نہیں. انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگوں بچوں سے گھبراہٹ، گھر سے گھبراہٹ. چنانچہ صحابہ کرام کے اندر بھی ایسے رنگ والے بنے کہ ان کو اتنا لطف آیا کہ دن بھر روزہ، رات بھر نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا کیا تم مستقل روزہ رکھتے ہو؟ جی اللہ کے. کیا تم رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ جی اللہ کے. نہیں ایسا مت کرو، اس لیے کہ تمہاری نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ وہ کیفیت تھی جس میں اتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ کی شان جمالی اور شان جلالی کا استحضار ہوا کہ نماز اور روزہ، نماز کے ذریعے شان جلالی اور نماز اور روزے کے ذریعے شان جمالی. ایسا ان کو اس میں مزہ آیا کہ ان کا بس وہ بہت ہو گیا، جو ہو گیا وہ کافی ہے، اب نہیں دل چاہتا. تو ان کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ میری شریعت کا مزاج نہیں ہے، تم کو باہما اور بے ہما رہنے کی کوشش کرنی ہے. تم کو یہ سب حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے کا سلیقہ سیکھنا.
کیونکہ یہ تو معمولی درجے کی بات ہے کہ سب سے کٹ کر تم اللہ کو یاد کرو. یہ اس سے بھی اونچے درجے کی بات یہ ہے کہ سب میں رہ کر تم اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہو. یہ زیادہ مشکل کام ہے, وہ زیادہ آسان کام ہے. اس میں صرف بدلی مجاہدہ ہے, لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بالکل آسان کام نہیں. بہت محنت, بہت تربیت, بہت مشقت, بہت نزاکت, بہت نو پرکھ چاہتا ہے. یہ بہت ہی فائن آرٹ ہے. یہ آرٹ نہیں ہے, بہت فائن آرٹ, بہت باریک فن ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. روزہ جو ہے وہ روزہ, یہ جو علماء نے کہا کہ یہ 3 قسم کے روزے ہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہا. ایک تو اس لیے بھی اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم عام لوگ جو عام قسم کا روزہ رکھ رہے ہیں, ہم کو یہ پیغام مل جائے کہ یہ روزہ بھی بیکار نہیں ہے, یہ بھی روزہ ہی ہے. اللہ اکبر, کتنی امید بڑا پیغام ہے. یہ جو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ روزے کے 3 درجات ہیں, تو پہلا درجہ تو مان لیا نا ہمارا, ہم بھی تو روزے دار ہو گئے. اب چلو اے سی میں سفر نہیں کر سکتے تو سلیپر میں کریں گے, اس میں نہیں کریں گے تو جنرل میں کریں گے تو پہنچیں گے تو پھر بھی ممبئی لکھنؤ. یہ تو نہیں ہے کہ سلیپر والا چلا جائے گا کلکتہ اور اے سی والا جائے گا لندن. یہ تو نہیں ہے, تو اسی ٹرین میں سوار, منزل تو ہماری وہی ہے. تو کتنی اچھی امید بن گئی کہ عام روزے والے بھی پہنچیں گے وہیں. اب فرق ہے سلیپر میں اور اے سی میں, جو فرق ہے وہ سمجھ لو. تب عوام کے روزے میں اور خواص کے روزے میں جو فرق ہے وہ سمجھ لو. اب کسی کو اے سی کا ٹکٹ مل جائے اور پھر یہ کہے نہیں میں تو سلیپر میں جاؤں, تو اس کا تو علاج کرانا پڑے گا. کسی کو اے سی فرسٹ کلاس کا ٹکٹ مل جائے اور وہ کہنا میں تو جنرل میں گھس کے جاؤں گا, 1 کے اوپر 3, 3 کے اوپر 4 لٹک کے جاؤں گا. تو اگر موقع ہے کہ ہم اے سی والے میں سفر کر سکتے ہیں تو ہم کیوں راضی ہیں اس جنرل ڈبے پر. اگر ہم کر سکتے ہیں خواص کے روزے تک پہنچنے کی مشق کر سکتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کے روزے سے اور اوپر آگے بڑھ کر خواص کے روزے تک پہنچنے کی کوشش تو کریں. اب وہ تو اتنا مشکل نہیں ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے, ہر نامناسب بات کو چھوڑنا ہے. اور جب کچھ مدت تک انسان ایسے روزے رکھ لے گا کہ وہ بالکل کوئی بھی نامناسب بات پورے دن پوری نہیں کرے گا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اخص الخواص کے روزے تک بھی پہنچا کہ اس کے پورے دن میں کوئی اور خیال اللہ کے سوا آئے گا ہی نہیں. جتنے خیالات آ سکتے تھے ان کا راستے ہی بند کر دیا تھا, کھانا پینا بند, لذتیں بند. تم تو بس اب میری یاد میں کہاں کر دیا اس چکر میں پڑو. تو روزے کی یہ جو اسٹیج ہے, اس اسٹیج کو حاصل کرنے کی اب ہم لوگ ضرور کوشش کریں, خواہش کریں, تمنا کریں, دعا کریں. خصوصاً اللہ تعالیٰ گھر کے جھمیلوں سے, نارمل زندگی کی مشغولیتوں اور فکروں سے اپنے جن بندوں کو اپنے کرم سے ان کے بچانے کے ارادے سے ان جھمیلوں سے نکال کر کسی ماحول میں پہنچا دے, تو ان کے لیے تو گویا اب خواص کے روزے تک پہنچنے کی مشق کرنا بہت آسان ہو گیا. اب یہ روزمرہ کی زندگی میں لگے ہوئے, ہر وقت فون, ہر وقت ملاقات, ہر وقت کسٹمر کیئر, ہر وقت لین دین, ہر وقت یہ اور ہر وقت وہ, اس میں بہت مشکل ہے. بازاروں میں نامحرم پر نگاہ پڑ ہی جائے گی, یہ ہو ہی جائے گا, وہ ہو ہی جائے گا. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے فارغ کر کے کہیں پہنچا دیا, جماعت میں نکال دیا, کسی اچھی جگہ پر پہنچا دیا, علم و ذکر کے ماحول میں پہنچا دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے خود پسند کیا ہے, بندے میں تجھے خواص کا روزہ ادا کرنا سکھانا چاہتا ہوں, اس لیے تیرے لیے یہ موقع فراہم کیا. اب تک تو عوام کے روزے رکھتا تھا, شاباش, اس میں تو کامیاب ہو گیا, اب خواص کے روزے پر آ.
روزہ اور رمضان کے یہ پورا مہینہ یہ دراصل موسم عشق و محبت کا آغاز ہے. موسم عشق و محبت کا آغاز اور یہ بڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے گا ویسے ویسے محبت کی کیفیات بندے کے دل پر بڑھتی چلی جائیں. اور اسی لیے تو کم سے کم آخری عشرے میں یہ عاشق جو اب تک گویا ایک عام جگہ پر رکھ کر اپنے آپ کو غیر اللہ سے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا، آخری عشرے میں عشق کی آگ اس کو ایسی بے چین کرتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اب گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اب یہ اس سے کام نہیں چلے گا. اور دن بھر کا تو روزہ ہے مگر رات کو تو اجازتیں ہیں بہت سی چیزوں کی، اب کس چیز میں بھی دن نہیں لگتا. ہٹو اب چل کے مسجد میں جا کے آخری عشرے کے لیے پڑھ رہا اپنے محبوب کی چوکٹ پر پڑھ. دن وہی، رات وہی، صبح وہی، شام تک ایک ہی مشورہ ہے بس. یہ ہے ایک محبت کی ترقی. اور اسی لیے رمضان کے ختم ہوتے ہی حج کا موسم شروع ہوتا ہے، جو دراصل عشق و محبت کی آخری منزل تک پہنچنے کا رکن ہے، پہنچانے والا لوگ. حج تو سرتاپا عاشقانہ مجنونانہ اداؤں کی ایک نقل ہے. حاجی کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے، شیروانی پہنے ہوئے، سوٹ اور ٹائی پہنے ہوئے. حج میں اللہ تعالیٰ کا بالکل الٹا معاملہ ہے. نماز میں کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے کپڑے پہن کے آؤ، اور حج میں کہا جاتا ہے کہ جتنے اچھے کپڑے ہیں نا یہ سب اتارو. اور دیواروں والی چادریں لپیٹ لو جیسے دیوانہ ہوتا ہے. اور یہ بال چاڑنا، کنگھی کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ سب بھول جاؤ. کسی مجنون، کسی پاگل کو دیکھا ہے کہ وہ بہت عمدہ اسٹائل سے کنگھی کر رہا ہو؟ وہ کیا پاگل ہے؟ آپ کسی آرٹسٹ سے کہیے کہ کسی مجنون کا ذرا سا وہ بناؤ اسکیچ، ایک مجنون کی تصویر بناؤ، کیسی بنائے گا؟ بال بڑھے ہوئے، بکھرے ہوئے، گریباں چاک، پتہ ہی نہیں کپڑوں کا، میلا کچیلا، یہ ہے مجنون. ذہن عام طور پر مجنون کا تصور ہی کرتا ہے ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا، اصلی عاشق تو تھے ابراہیم علیہ السلام. ان کی تمام تر ادائیں ان کی اور ان کے گھرانے کی عاشقانہ اور والہانہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اتنا عام کر دیا کہ ایک امتی سے یہ کہا کہ اندر سے تم ابراہیم جیسی عاشقانہ کیفیت نہیں محسوس کرتے، یہ ہم جانتے ہیں. تم کہاں اور وہ کہاں میرا خلیل، لیکن ان جیسی شکل صورت بنا لو، ان جیسی اداؤں کی، ان کی اداؤں کی نقل کر لو، تو بس میں تم کو عشق و محبت والوں میں شمار کر لوں. ایک عشق و محبت والا اس کے ناخن کا ہوش ہوتا ہے کہ ناخن میرے بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے. وہ دیوانہ وار اپنے محبوب کے گھر کے چاروں طرف چکر میں رہتا ہے. وہ اپنا وزٹنگ کارڈ نہیں بھیجتا کہ میں ملنے آیا ہوں، اتنا وہ اس کو ہوشی کہاں ہے. وہ تو چکر میں رہتا ہے دیوانہ، چونتا ہے، لپٹتا ہے، عجیب اس کی کیفیت ہوتی، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. دیوانے کو چین نہیں ہوتا. دیوانہ سکون سے بیٹھا ہوا جو نظر آئے گا وہ دیوانی نہیں ہے. دیوانگی میں ایک حرکت ہوتی ہے، بھاگ رہا ہے بے چین، یہاں وہاں. یہ کیا ہے؟ یہ ابھی مینا پہنچے تھے، چلو الفاظ جاؤ، بھاگو. اب الفاظ میں چند گھنٹے گزارے، بھاگو یہاں سے مزدلفہ، چلو اب مزدلفہ لگا جا رہا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. نماز میں کہا جا رہا ہے کہ زور سے مت بولنا، آہستہ وقار کے ساتھ پڑھنا.
حج میں کہا جا رہا ہے الحج العج السج، جتنی زور سے چیخ کا تلبیہ پڑھو گے اللہ کو اتنا ہی پسند، اس لیے کہ دیوانے ہو تم، یہ بہت شین خاص کا فکر چھوڑو، شور مچاؤ، اللہ کے دربار میں آئے ہم تو اپنی مسجد میں جاتے تھے تو بہت آہستہ آہستہ جاتے تھے، بہت سر جھکا کر جاتے تھے، نہ اللہ کے دربار میں آئے ہوں یوں چلو پہلوانوں کی طرح، ارے ٹھیک ہے، سب عام جو عقل مندی اور شعور والی کیفیات ہے اس سے الٹا کروایا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ شعور کی جگہ نہیں ہے، یہاں دیوانے بن جاؤ، صفا مروہ کے درمیان بڑا چلا جائے، کوئی کہہ رہے کہ حضرت حاجرہ کو تو چلو ایک ضرورت تھی دوڑنے کی اس لیے دوڑ نہیں تھی، وہ ہم کو تو دوڑایا جا رہا ہے، اس لیے دوڑایا جا رہا ہے کہ اس عاشق گھرانے کی ہر ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ تم اگر ان کے نقوش قدم پر بھی دل کی صحیح کیفیت کے ساتھ دوڑ جاؤ گے تو تمہارے اندر بھی محبت کا کوئی نہ کوئی چراغ ضرور روشن ہو جائے۔ تو رمضان سے موسم محبت کا آغاز ہوتا ہے اور رمضان کے ختم ہوتے ہی اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، شوال کا چاند نکلا اور حج کا مہینہ شروع، تو گویا رمضان میں تم نے جو محبت اپنے اندر پیدا کی ہے اس کے انگارے بوجھنے نہ پائیں، ان دہتے ہوئے انگاروں کو لے کر اب تم نکل کھڑے ہو دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ محبوب کے اپنے آستانے پر جا کر محبوب کے آستانے سے چمٹے بغیر تمہیں چین کیسے پڑے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ محبت کی تسکین کے لیے حج کا حکم دیا ہے، جس کی آبیاری اور تخم ریزی بندے کے اندر جو ہوئی ہے وہ روزے سے ہوئی ہے اور رمضان کے مہینے سے، اس لیے اکثر اللہ والے رمضان کے مہینے ہی میں دعا مانگنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ حج کے لیے بلا لیجئے، عمرے کے لیے بلا لیجئے، اپنے گھر پر بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی سال بلا لیتا ہے تب بھی ٹھیک، اگر نہیں بلاتا تو اس دعا کے ذریعے سے روزے کا، محبت کا اور روزے کا اور حج کا اور حج کا اور محبت کا اور روزے کا اور موسم حج موسم محبت کا جو جوڑ ہے وہ دعا کے ذریعے ہر وقت بندے کو یاد آتا رہتا ہے، اس لیے اگر وہ 20 سال بھی دعا مانگتا رہے اور حج کے لیے نہ بلایا جائے تب بھی اس کی محبت بڑھتی رہے گی اور وہ خسارے میں نہیں رہے گا۔ رمضان آتے ہی، شعبان آتے ہی، رجب آتے ہی اللہ کے عاشق بندوں کو رمضان یاد آنے لگتا ہے، رجب کے شروع ہوتے ہی اور رمضان کے شروع ہوتے ہی ان کو حج یاد آنے لگتا ہے اور اس کی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایسی ہی نماز عطا فرمائے جو ہمارے اندر اللہ کی شان جلالی کا استحضار عطا فرمائے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسی نماز عطا فرما دے اور ایسا ہی روزہ ہم کو عطا فرما دے جس نماز روزے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی شان جمالی، شان محبوبیت کی تجلی ہمارے دلوں پر ہو، ہمارے دلوں پر کچھ اس کے اثرات پائیں اور دل اس کی طرف ایک عاشق کی طرح بھی کھینچے۔ اب یہ دو متضاد کیفیات بندے کے دل میں دیکھ کر اللہ کو کیسا اچھا لگتا ہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے بندہ مصیبت ہے، سہما ہے، گھبرا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، خوف میں مبتلا ہے، بہت عاجزی کر رہا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا ہے، جھکوں میں جھکا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی بندے کو دیکھتے ہوں گے کہ میرا بندہ کفن کی چادریں لپیٹے اور گھر بار سب کو چھوڑ کر لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا میری طرف بھاگا چلا آ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے صفا مروہ میں، میرے گھر کے چکر لگا رہا ہے، میرے حجر اسود کو چوم رہا ہے، منتظم سے لپٹ رہا ہے، کعبے کے غلاف پکڑ کر رو رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے، عرفات، مزدلفہ، منا، کہاں مارا پھر رہا ہے، یہاں تک کہ جب اس عاشق اول اور امام عاشقاں
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا الف سلام، جس وقت وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے یعنی اپنی محبت کی آخری نشانی پیش کرنے کے لیے اور ماں سے اللہ سے اپنے دل کی محبت سے اپنے دل کے پاک ہونے کا ایک ثبوت اپنے محبوب کے سامنے پیش کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اس وقت شیطان نے ان کو اس عمل سے روکنا چاہا تھا۔ تو جب دیوانی کو کوئی دیوانگی سے روکتا ہے تو وہ اٹھا کر پتھر ہی مانگتا ہے، اس سے کم اس کی دیوانگی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت اٹھا کے کنکریاں ماری تھی، اللہ تعالیٰ نے کنکریاں مروا کر آج ہم سب امتیوں کو بھی اسی محبت بھری اداؤں کی نقل کرنے کی توفیق دے، ایک گنجائش دے، ایک موقع دے دے۔ اور مقصد کیا ہے؟ دیوانگی، محبت۔ تو جو ادائیں جب بندے کے اندر اللہ کو نظر آتی ہوں گی اور بندیوں کے اندر کہ اب میرے بندہ میری عظمت اور جلال کا اور ادب کا بھی لحاظ رکھ رہا ہے اور ایک طرف میری شان محبوبی کا بھی لحاظ کر رہا ہے، تو امید ہے اللہ کی شان جلالی انشاءاللہ ہم کو اپنی سزا سے بچانے کا فیصلہ کر دے گی، اور اللہ کی شان جمالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، کوششوں کو قبول کر کے ہمیں ہماری محبت کی تکمیل کر کے کامل درجے کے عاشقوں کے اماموں ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ روز محشر میں ہم کو اٹھاریں گے، ان کا دیدار نصیب کریں گے، ان کے ہاتھ سے ہم کو جام کوثر کا پینا نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ اس عاجز و مسکین کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ کو اس کی اپنی حقیقت بنا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس زبان سے بول رہے ہیں، اے اللہ دل ویران ہے، دل خالی ہے، اے اللہ دل سونا سونا ہے، میرے اللہ اس پر فخر نہ فرمائیے، یہ نہ کہیے گا کہ یہ جو کچھ تمہارے اندر نہیں تھا وہ کیوں تم بول رہے تھے، اے اللہ بلکہ اس کے بدلے آپ یہ کہیے کیونکہ یہ تم بول رہے ہو اس لیے میں تم کو بھی یہ چیز دیے دیتا ہوں۔ اے اللہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، اے اللہ عطا فرما دیجیے۔ گفتار کے غازی تو ہم بن گئے، کردار کے غازی بھی ہم کو بنا دیجیے، کردار کے غازی بھی ہم کو بنا دیجیے۔ اے اللہ یہ روزہ افطار کا وقت ہے، اے اللہ یہ افطار کا وقت ہے، اے اللہ افطار کے وقت میں دو خوشیاں جمع ہوتی ہیں، للصائم فرحتان۔ اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے، اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے اس وقت میں اپنے دیدار اور اپنی محبت اور اپنی خوف کے ہمارے دل میں اتر جانے کی خوشی عطا فرما، یہ ابدی خوشی عطا فرما، یہ دائمی خوشی عطا فرما، یہ حقیقی خوشی عطا فرما۔ اللہ ہم خوشیوں کے لیے ترس گئے ہیں، اس حقیقی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ خوشی عطا فرما، اے اللہ ہمیں یہ خوشی عطا فرما، اے اللہ ہمیں یہ خوشی عطا فرما۔ اے اللہ روزے کے وقت میں آپ نے تو فرمایا ہے جو مانگو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اے اللہ آپ کا وعدہ برحق ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ جھوٹی تسلیاں نہیں دیا کرتے، آپ خالی بہلایا نہیں کرتے۔ اگر آپ نے ماں سے کہہ دیا کہ تم اپنے بچے سے کہو گی کہ کھجور دوں گی اور نہیں دو گی تو تم جھوٹی لکھتی جاؤ گی، اے اللہ سے پھر آپ ایسا جھوٹا وعدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اے اللہ بالکل نہیں کر سکتے۔ یقیناً آپ نے افطار کے وقت میں دعاؤں کا وعدہ، دعاؤں کو قبول کرنے کا معمول بنا لیا ہے۔ اے اللہ ہم سائل اور فقیر، ہم بھکاری اور ملتجی، اے اللہ سب دنیا سے کٹ کر ہٹ کر گھبرا کر آپ کے در پر آئے ہیں، اس وقت آپ سے اے میرے اللہ آپ کی محبت بھی مانگ رہے ہیں اور آپ کا خوف بھی مانگ رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی مانگ رہے ہیں، عافیت بھی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ عافیت عطا فرما، بابرکت روزی عطا فرما، بابرکت روزی عطا فرما، بابرکت روزی عطا فرما، سکون قلب عطا فرما، سکون قلب عطا فرما، سکون قلب عطا فرما، اطمینان نصیب فرما، حقیقی خوشی نصیب فرما، مسرت نصیب فرما، بشاشت نصیب فرما۔ اے اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ متوجہ ہیں، آپ متوجہ ہیں، آپ متوجہ ہیں اور آپ ضرور یہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ عطا کر دیجیے میرے اللہ، عطا فرما دیجیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ دے دیجیے میرے اللہ، اے اللہ دے دیجیے، اے اللہ دے دیجیے میرے اللہ دے دیجیے، اے اللہ دے دیجیے، عطا فرما دیجیے۔
اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے اللہ سر سے پیر تک گناہ اور صرف گناہ۔ اپنے گناہوں کو سوچتے ہیں تو بالکل مایوسی ہونے لگتی ہے، اور پھر آپ کی رحمت کو سوچتے ہیں تو امید بڑھتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے۔ میرے اللہ اس امید سے محروم نہ فرمائیے گا، اس امید سے محروم نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ علم نافع عطا فرما، قلب خاشع عطا فرما، قلب خاشع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، بابرکت کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سے ساتھی کچھ روٹی کے مسائل میں پریشان ہیں، اے اللہ کچھ کاروبار میں الجھنے ہیں، کچھ ان کے دفتروں میں مسائل ہیں، اے اللہ کچھ ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ دقتیں ہیں۔ میرے اللہ اپنے کرم سے اب ہماری اور ہمارے تمام قریبی عزیزوں کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل حقوق کی، میرے اللہ تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ غم دور فرما دیجیے، خوشیاں دے دیجیے، اے اللہ خوشیاں دے دیجیے، اے اللہ خوشیاں دے دیجیے۔ اور اے اللہ سب سے زیادہ جو ہماری اصل ضرورت ہے، اے اللہ کہ اپنی شان جلالی اور اپنی شان جمالی دونوں کا استحضار ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے ناسمجھ ہیں، ہم بڑے ناسمجھ ہیں، اے اللہ ہم بڑے ناسمجھ ہیں، ہم کو سمجھ عطا فرما، دین کی گہری سمجھ عطا فرما، دین کی گہری سمجھ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جمعے کی شب آ رہی ہے، اے اللہ جمعے کی شب آ رہی ہے، رمضان کے جمعے کی رات، اے میرے اللہ قربان جائیں آج کی رات کے ایک ایک لمحے کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لے کے بیٹھے اٹھے ہر حال میں آپ کو یاد کرنے کی اور آپ سے کچھ مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسا سجدہ عطا فرما جس میں محسوس ہو کہ جیسے ہمارے ہونٹ آپ کے قدموں سے مت ہو گئے، اور ایسا سجدہ عطا فرما جیسے لگے کہ آپ نے بھی ہمارے جھکے ہوئے سر کو چوم لیا۔ اے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، یہ دعا مانگتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، آپ کہیں ہم کو ڈانٹ نہ دیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے کہ تم یہ بات مانگ رہے ہو، مگر کریم رب آپ ہی نے تو کہا ہے مجھ سے مانگو تو میری شان کو دیکھ کر مانگو، اپنی اوقات کو دیکھ کر مت مانگو۔ اے اللہ اگر اپنی اوقات کو دیکھ کر مانتے تو یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھ ہی نہ پاتے اور یہ زبان آپ کے سامنے کھلی نہ پاتی۔ اے اللہ ہم تو آپ کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں، تبھی تو ہمت ہو رہی ہے۔ میرے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ایسا عشق عطا فرما کہ حضور کی ایک ایک سنت ہم کو اچھی لگنے لگے، غیروں کی سنتوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی سنتوں سے محبت پیدا فرما، ظاہر اور باطن دونوں جگہ حضور کی ہر سنت پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا ہے اے اللہ وہ بھی دے دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی دے دیجیے۔ ایک احسان اور کر دیجیے میرے اللہ، ہم سب کے نام لے کر اپنے محبوب رسول رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب گنہگار بندوں اور بندیوں کے نام لے کر درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اللہ تابعین و تابعیات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین اور صالحات پر، اور انہی کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔